بنگال، پنجاب، ملیبار، برہما، کیا اللہ، چین، غزنی، امریکہ، افریقہ، حتیٰ کہ سرکار حرمین محترمین سے استفتاء آتے ہیں، اللہ اور یہاں فرماتے ہیں کہ ایک ایک وقت میں 500 سوالات جمع ہو جاتے ہیں، 500 سوالات ایک جمع ایک ہوئے۔ وقت میں۔ تو فتاوی مفتی صاحب رضویہ کو ہم دیکھتے ہیں، جی جی، یہ جو فگر بتائی گئی ہے، جی ایک ٹائم ایک میں 400، ایک ٹائم میں 500، اس کی اپنی پرسنل بھی کوئی ویٹیج ہے اس کی کہ 400 فتوے ایک ٹائم میں مفتی کے پاس جمع ہو میں جانا؟ عرض کرتا ہوں، دیکھیے میں مطالعہ کر رہا تھا تو ایک جی محقق نے بڑی اچھی بات کہی جی جی کہ ہندوستان، سرزمین ہندوستان پر فقہ حنفی کی خدمت کے تعلق سے جی جی، 2 عظیم کام کیے گئے۔ اچھا ایک، اس سرزمین سے فتاوی عالمگیری تصنیف کیا گیا۔ اچھا، فتاوی عالمگیری تو ظاہر ہے فتاوی تعداد ہے عالمگیری جو جانتے ہیں۔ 400 علماء نے مل کر مرتب کیا تھا، 400 علماء نے، 400 علماء نے مل 400، کر ماشاء مرتب اللہ۔ کیا تھا۔ جی جی، اس وقت کی جو حکومت تھی اس نے یہ اہتمام کروایا، علماء خوب، کو سہولتیں دیں، ماشاء سب کام اللہ۔ ہوئے، جی جی، اور انہوں نے مل کر اس کو مرتب فرمایا۔ بلا شبہ ایک عظیم کام ہے۔ ماشاء اللہ۔ دوسرا کام سرزمین ہندوستان پر جو فقہ حنفی کی خدمت کے تعلق سے ہوا وہ جی، فتاوی رضویہ ہے۔ ارے نہیں بھائی، 30 ماشاء جلدیں امام اہل سنت کے قلم سے صادر ہوئیں، یہ ایک ہیں؟ یہ ایک ہے، اور اس کے علاوہ جو وہ رسائل جو فتاوی رضویہ میں شامل نہیں ہوئے وہ الگ ہیں، اچھا اچھا، وہ جدا گانا ہے۔ یوں سمجھیے آپ اچھا کہ دیکھیں وہاں مفتی صاحب، میں یہاں سوال ایک عرض کروں گا۔ دیکھیں ہر طرح کا ذہن ہو سکتا ہے نا، جی ہاں، ادھر وہ 400 آتھرز ہیں، وہ 400 ایک پورا بینڈ آف علماء ہے، ایک علماء کرام کی مبارک ایک جو ہے ہستیاں ہیں جو 400 کے قریب ہیں، اور وہ مل کے ایک تحقیقی کاوش کمپائلیشن وہ امت کے سامنے پیش کر رہی ہیں۔ اس طرف ایک ہستی ہیں، تو اب ایک تو ہے کوانٹٹی، آپ نے بتائی 30 جلدیں، تو کوالٹی بھی تو کچھ ہوگی نا، کوالٹیٹیو انالیسس، کوالٹیٹیو کمپیریزن بھی تو ہوگا۔ فتاوی عالمگیری کی ایک علمی ایک مقام، ایک ترکیب ہے، اور وہ 400 آتھرز نے بھی لکھا ہے۔ فتاوی رضویہ شریف کا کوئی علمی مقام، اس کا وزن، تو پھر اس سے بھی تو ہمارا فتاوی عالمگیری کے اسلوب پر نہیں ہے۔ اچھا اچھا، فتاوی عالمگیری میں جو بکھرے ہوئے جزیات تھے وہ ایک جگہ یکجا کیے گئے اور ابواب مرتب کیے گئے۔ اچھا 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 فتاوی رضویہ شریف میں تحقیقات ہیں، اچھا، یعنی ریسرچ ہے، یعنی وہ مسائل ہیں جو اس سے پہلے علماء نے بیان ہی نہیں کیے، یا اللہ کیا کہنے، وہ مسائل ہیں جو عصر حاضر میں بہت سارے علماء کے پاس گئے ٹھیک، لیکن کہیں سے بھی تشنگی نہیں ہوئی۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر قلم اٹھایا۔ ماشاء اللہ، فتاوی رضویہ شریف میں وہ ہے، جب اسے اعلیٰ حضرت کے معاصرین پڑھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ ہوتے تو انہیں اپنے تلامذہ میں شمار فرماتے۔ کیا کہنے، تو ماشاء میں عرض کر رہا تھا کہ ایک طرف وہ فتاوی رضویہ لکھی گئی، فتاوی عالمگیری لکھی گئی، ایک طرف فتاوی رضویہ لکھا گیا، 30 جلدیں ہیں۔ ٹھیک، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض مسائل تو وہ ہیں جو خود اپنے قلم سے تحریر فرماتے ہیں، جی 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 جی، اور فتاوی رضویہ میں وہی شامل ہیں۔ اچھا، لیکن یہ 400 جو فتوے ایک ایک وقت میں جمع ہو جاتے تھے، جی جی، کسی فتوے کو دیا جاتا تھا مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمہ کو، اچھا، کسی فتوے کو دیا جاتا تھا مولانا حامد رضا خان علیہ رحمہ کو، کسی فتوے کو دیا جاتا تھا کسی اور شاگرد کو، وہ ان کے قلموں سے لکھے جاتے تھے، اچھا، وہ اس میں شامل وہ اس میں نہیں انکلوڈڈ نہیں ہے، نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زندگی کے ایک بڑے حصے میں، ابتدائی حصے میں خاص طور پر جو فتاوی لکھے وہ جمع نہیں کیے گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ تو ایک جلد ہے، اب عالم کیا ہے کہ فتاوی رضویہ کی پہلے جلد کے اندر ہی مقدمے میں اس بات کو بیان کیا گیا جی جی کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو لوگ سوال پوچھتے ہیں جی جی، اس میں عوام بھی ہے۔ اچھا، خاص بات یہ ہے کہ اس میں علماء، مشائخ اور دانشور حضرات کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے۔ نہیں بھائی، مقدمے میں پوری ریسرچ دی گئی ہے اچھا، کہ کون کون سے علماء ہیں، کن کن شہروں سے ان کا تعلق ہے، کون کون سے اس وقت کے عظیم دانشور ہیں، مشائخ ہیں، جو اپنے مسائل کے حل کے لیے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مطلب حاضری دے رہے ہیں۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نہ صرف عوام بلکہ خواص کے لیے بھی مرجع خلائق تھے سید بلا شبہ مرجع الخلائق تھے، کبھی بھی ایسا ہوتا، مطلب یعنی جو دوسروں کے امام ہیں وہ انہیں امام تسلیم کرتے تھے اپنا۔ یوں سمجھیے کہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، ہر ایک شخص کا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ کئی ایسے مواقع آئے، مثلا اس وقت ہندوستان میں بعض ریاستوں میں اسلامی قوانین کے مطابق فیصلے کیے جاتے تھے، جب قاضی حضرات کہیں سے بھی ان کی تشفی نہیں ہو پاتی، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کرتے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن و سنت اور فقہ حنفی کی روشنی میں اس کا جواب عطا فرماتے اور اس کے مطابق فیصلے کیے جاتے۔ کئی ایسے واقعات گزرے ہیں۔
میں عرض کر رہا تھا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرجع الخلائق ہیں. جی جی. دنیا بھر کے مختلف جگہوں سے لوگوں نے سوالات پوچھے، اپنے دینی مسائل کا حل پوچھا، جو بھی انہیں دینی الجھنیں درپیش تھیں وہ پوچھیں. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی وقف تھی ان لوگوں کے جواب دینے کے لیے. اچھا، کوئی ایسا ایویڈنس ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں سیدی اعلیٰ حضرت کے تو الفاظ آپ نے کوٹ کر دیے، لیکن کوئی ایسا فتاوی رضیہ شریف میں مختلف جگہ سے آئے ہوئے عنوانات ہوں مختلف مقامات سے؟ تین چار جلدوں پر ایک کام کروایا. اچھا اچھا اچھا. کہ مطلب اس مقدمے کے اندر تو صرف علماء کی فہرست ہے. جی جی. کہ وہ علماء اور مشہور افراد جو فتاوی رضویہ کے مستفتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور ٹھیک کن کن شہروں سے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوالات کیے جاتے ہیں. جی جی. مثال کے طور پر جلد 15 میں ٹھیک ایک استفتاء خیرپور سے بھیجا گیا، بہاولپور سے بھیجا گیا، بنگال سے بھیجا گیا. یا اللہ. جلد 16 میں وزیر آباد گجرانوالہ سے ایک سوال بھیجا گیا، پشاور سے بھیجا گیا، سکھر سے بھیجا گیا. جلد 20 میں لاہور سے سوال بھیجے، لاہور سے تو بہت بھیجے گئے. اچھا اچھا. ڈیرہ غازی خان، باران خان بلوچستان سے، تو یہ اتنے شکارپور سے، سنیے ابھی آپ، ڈیرہ اسماعیل خان سے، جہلم سے، ابھی اور بھی ہے، سنتے جائیے. ماشاءاللہ. جلد 9 میں شاہپور ملتان، کراچی سے، کوٹلی سے، سیالکوٹ سے، صادق آباد سے، نیپال سے. جلد 11 میں گولڑا، اللہ اللہ، آج کل تو اسلام آباد میں شمار ہوتا ہے، اس وقت راولپنڈی میں تھا. ٹھیک. نوشیرہ فیروز، اچھا، اٹک، ڈسکا. جلد 8 میں بغداد شریف سے، بھیرا شریف سے، ضلع نواں کھالی بنگال سے، تونسا شریف، ڈھیرکی، فیروز پور پنجاب، افریقہ جوہانسبرگ، فرید کوٹ. یہ 3 جلدوں کے میں نے آپ کو حوالے دی ہیں. یا اللہ. کہ دنیا بھر سے لوگ جو ہے اپنے مسائل کو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور آپ ان کے جوابات دے رہے ہیں. ماشاء اللہ تعالیٰ. پھر اس کے علاوہ جی جی، اگر آپ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہونے والی تحقیقات کو دیکھیں جی جی، تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تصانیف ہیں جی، وہ دنیا کے ہر خطے میں پائی جاتی ہیں. واقعی. یعنی جب ایک تو وہ دور تھا کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہی چھپ گئیں. اچھا ٹھیک ہے. پھر تقسیم ہوئی، پارٹیشن ہوئی، اور نظام سارا درم برم ہو گیا. علماء جو ہے وہ علم کی جو نشر و اشاعت تھے اس میں توقف آ گیا، اس سے رک گئے، حالات اسے پیدا ہو گئے تھے. صحیح. ٹھیک. پھر ایک وقت آیا کہ جب سب سنبھلے اور پھر علمی کوششیں شروع ہوئیں اور پھر یہ تحریک چلی کہ جو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصانیف ہیں اس کو دوبارہ سے شائع کیا جائے. صحیح. تو کیا تھرپارکر ہو، کیا سکھر ہو، اللہ اللہ، کیا بلوچستان ہو، بنگال کے علاقے ہوں، افریقہ کے علاقے ہوں، دنیا بھر سے پھر وہ کلیکشن اکٹھا کیا گیا. ماشاءاللہ. دنیا بھر سے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتب کو جو ہے وہ حاصل کیا گیا اور پھر ان کتب پر ایک نئے سرے سے کام ہوا. خود یہ جو 30 جلدوں کا فتاوی رضویہ ہے اس کے اندر بہت سارے ایسے رسائل ہیں جو 12 جلدیں قدیم چھپتی تھی اس میں نہیں تھی. اچھا اچھا. لیکن وہ چیدہ چھپتی تھیں. بہت ساری بہت سارے رسائل امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی میں چھپ چکے تھے. ٹھیک. انہیں مطلب منظم اور آرگنائز کمپائل کر کے کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ لوگوں کی مراجعات کا یہ عالم ہے. ٹھیک ہے. 400 500 ماشاءاللہ سوالات ایک وقت میں جمع ہیں. جی جی. ایک وقت میں. جی جی. اور یوں سمجھیے آپ کہ میں جی ایک بہت ہی مشہور عرب کا دارالفتہ ہے اس کے متعلق پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں سے جو ہے 1500 فتوے ہر مہینے جاری ہوتے ہیں. اچھا. تو کچھ بھی نہیں تھے. اللہ. آج انٹرنیٹ کے زمانے میں، ای میل کے زمانے میں 1500 اس کی مطلب کوئی بڑی فگر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس زمانے میں 400 500 فتاوی ایک وقت میں جمع ہے. جزاک اللہ. مفتی صاحب میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں ایک یہاں سے تو آپ نے چلیں یہ تو ہمیں جہد دکھا دی، یہ دروازہ تو دکھا دیا اعلیٰ حضرت کی در کا کہ شخصیت میں مقناطیسیت ایسی زبردست ہے کہ یعنی اطراف عالم سے لوگوں کے دل کھنچتے چلے جا رہے ہیں، بارگاہ علی میں حاضر ہوتے چلے جا رہے ہیں. مقناطیسیت اور ایک یہ ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں ہماری پیاس اسی درگاہ سے بجھے گی. اللہ اللہ. تو اب میں اور نہ چاہتے ہوئے کھنچے آتے ہیں. اچھا. نہ چاہتے ہوئے بھی. ماشاءاللہ. مطلب مثال کے طور پر جی جی مولانا احمد سراج صاحب کا واقعہ ہے. اچھا. کہ انہیں بڑا ڈرایا گیا تھا کہ جناب اس
درگاہ کی طرف رجوع مت کیجیے گا، مطلب بعض پروپیگنڈا پھیلانے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، انہیں کچھ مسائل درپیش ہوئے، بہت سارے جگہوں پہ بھیجا، کہیں سے تشفی نہ ہوئی، پھر سوچا ذرا بھیج کے دیکھوں یہاں کیا جواب ملتا ہے۔ جب امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ سوال اپنا بھیجتے ہیں اور پھر جو جواب آتا ہے تو پھر ایسے عقیدت مند بنتے ہیں کہ ان جیسا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ اللہ۔ تو اچھا اب دیکھیں ہم دوسرا رخ دیکھتے ہیں کہ یہاں سے جو انوار نکل رہے ہیں، منبع سے جو سورس ہے اس سے انوار نکل رہے ہیں، اس سے جو دنیا ہے، معاشرہ ہے، اس میں کیا تبدیلی آ رہی ہے، کیا انفلوئنس ہو رہا ہے، کیا امپیکٹ کریٹ ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی تو کچھ آپ ارشاد فرمائیں نا۔ سب سے بڑی جو تبدیلی اور نتیجہ اور رزلٹ ہے وہ ہے احیاء دین، کہ دین کو تقویت مل رہی ہے۔ لوگ اپنے جو مسائل کا حل ہے، دین کی بقا علماء سے ہے۔ ماشاءاللہ۔ قیامت کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ علم اٹھ جائے گا، قرب قیامت میں علم اٹھ جائے گا۔ علم اٹھنے سے مراد کیا ہے؟ علماء رفتہ 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 ناپید ہو جائیں گے، علم سکھانے والے نہیں رہیں گے۔ تو جب اسلام ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے، جب ہر شعبے سے متعلق رہنمائی کرنے والے لوگ موجود نہیں ہوں گے تو پھر علم کا اٹھنا قرار پائے گا۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلم سے جو تحقیقات نکلی ہیں، جو آپ نے جوابات، فتاوا اور جو کچھ کتابیں اور رسائل تصنیف فرمائے ہیں، اس سے احیاء دین ہوا ہے، دین کو تقویت ملی ہے۔ آپ یہ سمجھیے کہ تو سرزمین ہند کو ہی اگر لیا جائے تو ان مسائل کی اگر ہم تفصیل لے کر بیٹھیں گے کس کس مسئلے پر امام اہل سنت نے کیا کیا قلم اٹھایا اور کیا نتائج نکلے، تو ایک طویل فہرست بنتی ہے۔ میں علماء عرب کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک، اس سے پہلے مفتی صاحب میں ایک اور سوال آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ ہی کی بات سے مجھے ایک نئی ڈائمنشن ملی ہے، کویشچن ملا ہے، وہ یہ کہ کیا ہم آج بھی سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتاوی رضویہ شریف کی طرف جو یعنی توجہ ہے تحقیق کرنے والوں کی جاتی ہے آج بھی یہ اس حوالے سے مدد خلاف؟ میں عرض کرتا ہوں، بڑی ہی پیاری پیاری باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ، ماشاءاللہ، کیونکہ ذکر خیر ہو رہا ہے امام اہل سنت رضی اللہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ دیکھا ہے کہ کبھی بھی امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کچھ بولنے کا موقع ملے تو ایسے ایسے پہلو سامنے آتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرجع الخلائق ہیں، جی جی، سرزمین ہند نہیں، افریقہ، چین، نیپال، بلکہ خود عرب شریف جی جی میں جو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پذیرائی ہوئی، عرب علماء کی، عرب علماء نے جو امام اہل سنت کی پذیرائی کی، جو نیٹو عربک اسپیکر، عربک، جی ہاں بالکل، اچھا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 ایسی کتابیں ہیں جیسے فتاوی الحرمین، جی، الدورۃ المکیہ، اچھا، اور کفل الفقیہ الفاہم اور حسام الحرمین۔ اچھا اچھا اچھا، ان 4 کتابوں پر 1 درجن سے زائد اس وقت کے مدینہ منورہ کے، اس وقت کے مکہ مکرمہ کے، مصر کے، شام کے بڑے بڑے مشائخ نے تقاریض اور تاثرات قلم بند فرمائے ہیں۔ تقاریض یہ کیا ہیں اور اس کی کیا امپورٹنس ہے کہ کیوں آپ اس کو اس حوالے سے کہہ رہے ہیں؟ یعنی کسی عالم کا تقریر رکھنا کوئی ویلیوبل بات ہے؟ بات یہ ہے کہ انہوں نے لکھا کیا ہے، اچھا، اعلیٰ کسی بھی شخصیت کے متعلق اس کے معاصرین کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس شخصیت کا ایک نمایاں پہلو ہوتا ہے۔ جی جی، مثال کے طور پر جی، شیخ عبد الرحمن دہان مکی فرماتے ہیں جی کہ والذی شہد لہ علماء البلد الحرم بانہ السید الفرد الامام، کہ بلا شبہ علماء حرم اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جو ہستی ہے یہ امام کی ہستی ہے، اللہ، اتنا بڑا ان کا مقام ہے۔ ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس سلسلے کا بقیہ حصہ اذان عصر کے بعد ملاحظہ کیجیے۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان عصر کا وقت ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیے۔
اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے، مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ہم پر اپنی رحمت فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 419 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مائناز تالیف مدنی پنجسورہ کے صفحہ 159 پر بحوالہ مجمع الزوائد منقول ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد یہ کہا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ،
تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلسلے کا بقیہ حصہ ملاحظہ کیجیے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرجع الخلائق ہیں۔ جی جی، سرزمین ہند نہیں، ٹھیک، افریقہ، چین، نیپال، بلکہ خود عرب شریف جی جی میں جو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پذیرائی ہوئی، عرب علماء کی، عرب علماء نے جو امام اہل سنت کی پذیرائی کی، جو نیٹو عربک اسپیکر، عربک جی ہاں بالکل، اچھا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 ایسی کتابیں ہیں جیسے فتاوی الحرمین، جی، الدورۃ المکیہ، اچھا، اور کفل الفقیہ الفاہم اور حسام الحرمین۔ اچھا اچھا اچھا، ان 4 کتابوں پر 1 درجن سے زائد اس وقت کے مدینہ منورہ کے، اس وقت کے مکہ مکرمہ کے، مصر کے، شام کے بڑے بڑے مشائخ نے تقاریض اور تاثرات قلم بند فرمائے ہیں۔ تقاریض یہ کیا ہے اور اس کی کیا امپورٹنس ہے کہ کیوں آپ اس کو اس حوالے سے کہہ رہے ہیں؟ یعنی کسی عالم کا تقریر رکھنا کوئی ویلیوبل بات ہے؟ بات یہ ہے کہ انہوں نے لکھا کیا ہے، اچھا، اعلیٰ کسی بھی شخصیت سے کے متعلق اس کے معاصرین کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس شخصیت کا ایک نمایاں پہلو ہوتا ہے۔ جی جی جی، مثال کے طور پر جی، شیخ عبدالرحمن دہان مکی فرماتے ہیں جی، کہ والذی شہد لہ علماء البلد الحرم بأنہ السید الفرد الامام، کہ بلا شبہ علماء حرم اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جو ہستی ہے یہ امام کی ہستی ہے، اللہ، اتنا بڑا ان کا مقام ہے۔ ماشاء اللہ۔ پھر جی جی، شیخ عبداللہ نابلسی مدنی فرماتے ہیں وَهُوَ نَادِرَةُ هَذَا الزَّمَانِ وَعِزَّةُ هَذَا الدَّهْرِ تیمیۃ الدہر، کہ یہ جو ہستی ہے اس دور کے تیمیۃ الدہر ہیں، ان جیسا اس دور میں کوئی ہے نہیں۔ یہ ان کے وہ ہیں کمنٹس ہیں۔ پھر آگے آئیے، ایک آدھ واقعات میں عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر ثبوت، عرب شریف میں مفتی اعظم مکہ تھے، جی جی، مفتی اعظم مکہ اور حنفی مذہب کے، کیونکہ مکہ شریف میں یہ ہوتا تھا کہ 4 مصلے ہوتے تھے۔ اچھا، شوافے خانہ کعبہ کے گرد 4 مصلے تھے۔ شوافے جو ہیں وہ شافعی وقت کے مطابق نماز پڑھتے تھے، شافعی امام نماز پڑھاتا، حنفی اپنے طریقے سے، مالکی اپنے طریقے سے، اور حنبلی اپنے طریقے سے۔ یہ اسلام کی، یوں سمجھیے کہ یہ اسلام کے جو گلدستے ہیں 4، ان 4 کی جو خوشبو وہاں پھیلا کرتی تھی۔ ماشاءاللہ، باہم آپس میں شیر و شکر، بالکل شیر و شکر تھے، بیٹھتے تھے، عزت تکریم تعظیم سب چیز تھی، کوئی جبر نہیں تھا، تسلط نہیں تھا، ہر ایک مطلب کہ عشاقان رسول کی جو ہے وہ کا دورہ تھا۔ تو اس وقت کے جو ہیں وہ مفتی اعظم مکہ شیخ جمال بن عبداللہ بن عمر، اچھا، ان کی خدمت میں علماء نے جب نوٹ ایجاد ہوا، جی جی، کچھ سوالات بھیجے۔ ٹھیک ہے، اب نوٹ کی حیثیت اور ویلیو پر بڑا کچھ سوچا جا رہا تھا۔ اچھا، اس دور کے اندر سمجھا اس سے 100 سال پہلے جب کاغذی کرنسی ایجاد ہوئی، جی 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 جی، اسے نوٹ کہنے میں علماء کو توقف تھا، تردد تھا، بہت غور و فکر جاری تھی، مطلب ریسرچ اس ٹائم ہو رہی تھی کہ اسے کرنسی قرار دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ یہ کاغذ کا پرزہ ہے، حوالے کی رسید ہے، یہ خود ایک مال ہے، خود ایک کرنسی ہے۔ صحیح۔ انہوں نے لکھا العلم امانۃ فی اعناق العلماء واللہ تعالی عالم، علم علماء کے کندھے پر امانت ہے، بغیر تحقیق کے کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، وہ ان کی اپنی جو پرسنالٹی تھی وہ بھی کوئی یعنی نالجبل، مفتی اعظم مکہ شریف تھے، مسلمہ شخصیت تھی، لیکن مسئلہ نیا، اچھا، ایسا نیا کہ یوں سمجھیں ایک آرٹیکل لکھا ہے میں نے، ہو سکتا ہے کسی وقت وہ شائع ہو، جی جی، 100 سالہ تاریخ بیان کی ہے میں نے اس میں۔ اچھا اچھا اچھا، کہ امام اہل سنت کے بعد بھی آج تک اس مسئلے پر کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ اچھا، یہ اتنا سلگتا ہوا مسئلہ ہے کہ ہر دور میں ہی اس پر کلام ہوتا رہا ہے، مختلف فورم پر، مختلف فکری حلقوں میں یہ مسئلہ زیر بحث رہا ہے، یہ ایسا مسئلہ ہے۔ اچھا اچھا، آگے آئیے، جی جی، کہ پھر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں مکہ شریف، مکہ معظمہ پہنچتے ہیں۔ اچھا، علماء آپ کی خدمت میں جو ہے وہ
وہی سوالات عرض کرتے ہیں. اچھا. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ہی شاندار اور ایسا یوں سمجھیے کہ بہترین رسالہ تصنیف فرمایا. جی. جو تحقیق آپ نے اس وقت فرما دی، 1960 ہو، 1980 ہو، 1990 ہو، 1940 ہو، خطہ عرب ہو، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، مغرب ہو، کسی بھی علاقے میں علماء جب بیٹھے ہیں انہوں نے وہی نتیجہ نکالا ہے جو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرما دیا تھا. اللہ اللہ. اچھا، یہ آپ اسی رسالے کا تذکرہ نہیں کر رہے جو ماسٹرز کی سلیبس میں جو شامل ہے؟ کفل الفقیہ الفاہم. اچھا اچھا اچھا. کرنسی نوٹ کی شرعی حیثیت یہ آپ نے تصنیف فرمایا. چلیں یہ بات تو آپ نے سنی ہوگی. جی جی. اب کیا ہوا جب یہ رسالہ علماء مکہ کے پاس پہنچا ہے جی اور خاص طور پر مفتی یوں سمجھیے جمال بن عبداللہ کے بعد جو مفتی اعظم بنے ہیں جی 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 ان کا نام تھا شیخ عبداللہ بن صدیق. ان کے سامنے جب یہ رسالہ آیا تو ان کے جو الفاظ تھے، جی جی لبیک، ان سے پہلے جو مفتی مکہ تھے وہ تھے جمال بن عبداللہ. ٹھیک ہے. اب یہ جو شیخ عبداللہ بن صدیق فرما رہے ہیں، یہ رسالہ امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کو دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں اینہ کان شیخ جمال بن عبداللہ، کہ جمال بن عبداللہ کہاں رہ گئے تھے؟ من ھذا النص صریح، امام اہل سنت نے جن صریح فقہی جزیات سے استدلال کیا ہے انہیں کیوں نہیں نظر آئیں؟ اللہ اللہ. یہ آپ کا علم مقام ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مکہ مکرمہ کے قاضی تھے، جی، یعنی وہاں کے چیف جسٹس جنہوں نے فیصلے کیے، اور آج بھی سرزمین عراق کے اندر آج کل کے پتہ نہیں کیا صورتحال، لیکن کچھ عرصے پہلے تک اچھا 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 فقہ حنفی جو ہے وہ سرکاری مذہب تھا. اچھا اچھا. فقہ حنفی کے مطابق قضاء اور فیصلے ہوتے تھے. اچھا. ملک شام میں یہ صورتحال ہے، ٹھیک. مصر میں بھی یہ صورتحال ہے. ماشاء اللہ. فقہ حنفی کے مطابق سرکاری عدالتوں سے فیصلے ہوتے ہیں. اوکے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت کے مکہ مکرمہ کے قاضی تھے، جی، چیف جسٹس آج کی زبان میں سمجھنے کے لیے. ٹھیک. تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے. وہ موقع سے غنیمت جانتے ہوئے اور مذاکرہ علمی کا اہتمام کرتے ہوئے اپنے تمام فیصلوں کو امام اہل سنت کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. کیوں پیش کرتے ہیں؟ تاکہ انہیں قلبی اطمینان ہو سکے کہ اتنے عظیم امام آئے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ میرے فیصلوں میں کوئی سکم تو نہیں ہے، اللہ، کوئی خامی تو نہیں ہے. مطلب وہ ان کی نظر میں اتنا علمی مقام تھا. اتنا علمی مقام تھا. اچھا ماشاء اللہ. تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جو شیخ صالح کمال جو قاضی گزار تھے، جی، یہ جب انہوں نے اپنے فیصلوں کو پیش کیا اور جو فیصلے درست تھے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی توثیق فرماتے جاتے تو وہ خوش ہوتے. اچھا. جہاں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خامیاں نکالتے تو کہتے کہ افسوس مجھ سے یہ خطائیں سرزد ہو گئی ہیں. اچھا، مطلب یعنی وہ خامیاں سے مراد یہ نہیں ہوگا کہ وہ فیصلے یکسر غلط ہوں. جی جی. ممکن ہے اس میں کوئی علمی سکم ہو، ٹھیک ہے، کوئی ایسا پہلو ہو جو تشنا رہ گیا ہو، ممکن ہو بالکل ہی درست نہ ہو. اچھا اچھا. یہ عالم ہے آپ کا. ماشاء اللہ. پھر لیکن اس سے یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے مفتی صاحب کہ ان کو پورا یعنی ایک جسے کہتے ہیں اعتماد تھا، انہوں نے یعنی سرنڈر کر دیا تھا سیدی اعلیٰ حضرت کی علمی وجہات کے سامنے کہ یہ صحیح کہیں جب امام اہل خوش ہو سنت جائیں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرزمین مکہ پر کفل الفقیہ الفاہم لکھی ہے، جی جی، سرزمین مکہ پر الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ لکھی ہے، جی جی، تو پھر جو علماء کے سامنے آپ کی شخصیت آئی ہے اور جو لوگوں نے آپ سے جو ہے علم حدیث حاصل کیا ہے، اسناد حاصل کی ہیں، اس کی مثالیں کچھ اور ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ ایک اور شخصیت ہیں حافظ کتب حرم شیخ اسماعیل بن خلیل. جب انہوں نے امام اعظم کے فتاویٰ کا مطالعہ کیا تو پکار اٹھے، واللہ اقول والحق اقول، خدا کی قسم کہتا ہوں اور میں سچ کہتا ہوں، لو رآہا ابو حنیفہ لاقرت عینہ، کہ اگر اس ہستی کو امام اعظم دیکھ لیتے تو امام اعظم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، اور لجعل مؤلفہا من جملۃ اصحابہ، اور ان فتاویٰ کے لکھنے والے کو اپنے تلامذہ میں شمار فرماتے. اچھا دیکھیں، ذہن ہر طرح کا ہو. یہ جو انہوں نے کہا کہ وہ اپنے تلامذہ میں شامل فرما لیتے، شاگردوں میں شامل فرما لیتے، تو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے کسی کی شان میں کہا ہوگا انہوں نے، ظاہر ہے، تو اس کی کیا ویلیو ہے؟ ہمیں سمجھائیے تو صحیح. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو تلامذہ ہیں وہ درجہ اجتہاد پر فائز ہیں. یا اللہ. انہی سے فقہ حنفی جو ہے وہ آگے بڑھا ہے. اچھا. اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے محرر مذہب، یعنی تمام تر مذہب حنفی کو انہوں نے قلم بند کیا اور آگے بڑھایا. اور امام اعظم کا ایک علمی فورم تھا، 40
فقہا پر مشتمل تھا. اچھا. فقہ حنفی کی جب تدوین ہوئی جی جی تو امام اعظم ابو حنیفہ کے وہ جو 40 تلامذہ تھے جن میں بہت سارے محدثین ہیں. اچھا. اور اس میں سے 10 سے زائد وہ افراد ہیں کہ جو سیاستہ کے راویوں میں شمار کیے جاتے ہیں. یا اللہ کیا کہنے، ماشاء اللہ، مطلب اتنا مضبوط. عبداللہ بن مبارک اور بہت ساری ہستیاں ہیں جو سیاستہ کے راویوں میں شامل ہیں. اچھا. عبداللہ بن مبارک تو غالباً صوفیہ کی فہرست میں بھی ان کا نام آتا ہے. ماشاء اللہ. اس وقت کے صوفیہ تھے، اولیاء تھے اور قابرین تھے. اللہ اکبر، کیا کہنے. وہ جو فورم تھا، فقہی جو بحث ہوتی تھی جی جی اور مسائل کا جو استنباط ہوتا تو اس فورم پر ہوتا تھا. جی جی. تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فورم پر جو ہے وہ مسائل ڈسکس فرماتے تھے، استنباط فرماتے تھے، مسائل مرتب کیے جاتے تھے، کیونکہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کا نچوڑ نکال کر مرتب فرمایا. اچھا اچھا. اس سے پہلے فقہ کو مرتب نہیں کیا گیا تھا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں یہ لکھا تھا، یہ عظیم کارنامہ. تو یہ شیخ حافظ قطب حرم اسماعیل بن خلیل فرما رہے ہیں اگر امام اعظم ہوتے تو اپنے ان 40 افراد کے فورم میں امام اہل سنت کو شامل فرماتے. کیا کہنے، یہ معاملہ ہے. صحیح، ماشاء اللہ. پھر مرج الخلائق کے تعلق سے جی جی دنیا بھر کے افراد سیکھنے آتے، بنفس نفیس سیکھنے آتے. اچھا، یعنی صحبت، کمپنی حاصل کرنے کے سوالات لوگ بھیج رہے ہیں اور اپنے ضروری مسائل کا حل پوچھ رہے ہیں. صحیح. اور ایک یہ تھا کہ دنیا بھر کے افراد مہینوں مہینوں قیام فرماتے بریلی شریف، مہینوں مہینوں قیام فرماتے. جی ہاں. اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے براہ راست اکتساب فیض فرماتے. مطلب اسٹڈی کے لیے آتے تھے. بالکل. جیسے مثال کے طور پر جی بہت سارے افراد آئے ہوں گے، چند کے نام میں عرض کرتا ہوں. لبیک. مدینہ منورہ سے شیخ سید محمد حسین مدنی ابن سید عبد القادر شامی آئے، 14 ماہ قیام فرمایا، بہت سارے علوم سیکھے. بالخصوص علم تقصیر کو سیکھ کر گئے. علم تقصیر اب یہ بھی سمجھانا پڑے گا آپ کو، ظاہر ہے. علم تقصیر مدنی چینل پہ سمجھانے والی چیز نہیں ہے. اچھا اچھا. یہ ایسا باریک فن ہے کہ کروڑوں لوگوں نے تو نام بھی نہیں سنا. اللہ اکبر. یوں سمجھیے کہ مجھے تو اس علم کا الف اور بے بھی نہیں آتا. اللہ اللہ اللہ. تو میں کیا سمجھاؤں گا. اچھا اچھا. تو یہ ایک ایسا فن ہے کہ جو دنیا میں شاید چند افراد جانتے ہوں. ایک ایسا یہ اعلیٰ حضرت سے سیکھنے آئے. اعلیٰ حضرت اس فن کے امام تھے. اس فن کے بھی امام. اس فن کے بھی امام تھے. اسی طریقے سے بخارا جو رشیا کے علاقے میں ہے، وہاں سے شیخ عبد الغفار بخاری آئے، 8 مہینے قیام فرمایا اور بالخصوص علم جفر سیکھا. اب یہ پھر ایک نیا علم آ گیا، علم جفر. تو اس کے جاننے والے دنیا میں شاید چند لوگ ہوں. اچھا، شاید چند لوگ ہوں. اللہ. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علم کے بھی امام ہیں. اس علم کے بھی امام ہیں. علم تقصیر پر بھی آپ نے رسائل چھوڑے ہیں. اس فن پر بھی رسائل چھوڑے ہیں. جزاک اللہ خیرن. میرے ذہن میں یہی سوال آ رہا تھا کہ یہ عقیدت میں آپ کہہ رہے ہیں یا کچھ خود یہ حافظ قطب الحرم مولانا شیخ اسماعیل بن خلیل جو ہیں، جی جی، یہ بریلی شریف حاضر ہوتے ہیں. اچھا، حافظ قطب حرم بھی آ رہے ہیں؟ بالکل آتے ہیں. بلکہ ایک واقعہ ملتا ہے ان کے تعلق سے، جی جی، کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بہت سارے علماء اور مفتیان کرام اپنے فتاوی تصحیح اور تصدیق کے لیے بھیجا کرتے تھے. اچھا. تو ایک صاحب تھے جو ذرا کمزور تھے. اب اس معاملات میں کمزور تھے. اچھا اچھا اچھا. تو ان کی تصحیح آپ فرماتے رہے. پھر ایک موقع پہ فرمایا کہ دور رہ کر تصحیح ذرا مشکل ہے، خود آ کر تصحیح کرایا کریں، اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. جی مفتی صاحب، اس کا بھی کوئی اسٹیٹس ہے اس فیلڈ کے اندر کہ جو مصدق ہوتا ہے، تصدیق کرتا ہے، یہ بھی کوئی ایک مقام ہے؟ سمجھیے کہ لوگ تو فتویٰ نویسی کو نہیں سمجھیں گے. میں اتنا عرض کروں جی جی کہ ایک اچھا اور منجھا ہوا جو شاعر ہوتا ہے، جی جی، جتنے بھی شعراء گزرے ہیں اردو کے، آج کل کے شعراء نہیں، جو جن کا ایک مطلب کہ سکہ جمع ہوا ہے، جی جی، ہر ایک شاعر نے اپنے سے بڑے شاعر سے اصلاح لی ہے. ٹھیک ہے، ملتا ہے اپنے کلام کو پیش کیا ہے، اس سے اصلاح لی ہے. صحیح ہے. پھر جا کر وہ شاعر بنا ہے. شاعر کیا ہے؟ تخیلات کو الفاظ میں پہنانے کا نام شاعری ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. لیکن جہاں دین کی تشریح اور توضیح کا معاملہ ہو، جی جی، وہ فن کتنا مشکل ہوگا. اور فتویٰ نویسی ایک بہت زیادہ مشکل ترین امر ہے. ٹھیک ہے. وہ خطائیں اور لغزشیں سرزد ہوتی ہیں کہ لکھنے والا سمجھتا ہے کہ میں نے بالکل درست لکھا ہے. اچھا. لیکن وہ اغلاط کا پلندہ ہوتا ہے. اچھا، ایسا معاملہ ہوتا ہے. اچھا اچھا. تو اس سے جو بڑا لیول والا ہے وہ پہچانے گا اس کو کہ اس کے اندر اتنی زیادہ اغلاط ہیں. جی ہاں، جو نیچے مختلف درجے ہوتے ہیں. اچھا اچھا، وہی جانے گا. ٹھیک ٹھیک. تو ان صاحب کو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام دیا گیا کہ آپ آ کر کروایا کریں. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے کثر نفسی مطلب کہ اس کو اپنی توہین سمجھا اللہ، اور آنے کو تیار نہ ہوئے.
تو شیخ اسماعیل بھی اس وقت موجود تھے جب یہ پیغام ان کا پیغام ملا کہ نہیں وہ آئیں گے نہیں. اچھا. تو شیخ اسماعیل فرمانے لگے کہ یہ ایسا شخص علم کی برکتوں سے محروم رہے گا. اور یہی ہوا. کچھ عرصے بعد ان کا پتہ ہی نہیں چلا وہ کہاں چلے گئے. فتویٰ نویسی میں کچھ کوئی خدمت دین کی انجام نہیں دے پائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سرزمین ہندوستان ہو، علماء عرب کے تعلقات ہوں، ان کی تقاریر ہوں، یہ 4 کتابیں میں نے جو عرض کی ہیں، ان کتابوں کو دیکھا جائے تو ملتا ہے کہ وہ علماء کیا لکھ رہے ہیں امام اہل سنت کے اوصاف میں، امام اہل سنت کی تحقیقات میں. بلکہ جس نے بھی امام اہل سنت کو پڑھا ہے، جس نے نہیں پڑھا وہ جو چاہے کہے، اس کی زبان ہے، اس کا اپنا ظرف ہے. جس نے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعصب کی اینک اتار کر پڑھ لیا، وہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گرویدہ ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. اچھا. مطلب اس کے تو اتنے واقعات ہیں. ماشاءاللہ. 2002 میں میری حاضری ہوئی مدینہ منورہ، پہلی دفعہ گیا. ماشاءاللہ. مرحبا. اور میں ایک مکتبے میں کتابیں تلاش کر رہا تھا. اچھا. وہیں عرب ورلڈ میں؟ مدینہ منورہ میں. ٹھیک. تو ایک صاحب آئے، وہ ایک کتاب پوچھنے لگے مکتبے والے سے. تو مکتبے والے نے کہا کہ آپ کا تعلق تو ملک شام سے ہے، وہاں تو کتابیں سستی ہوتی ہیں، یہ کتاب تو وہاں مل جائے گی. تو میری ذرا توجہ گئی، ان سے ذرا ہیلو ہائی ہوئی. اچھا. گفتگو شروع ہوئی. تو انہوں نے کسی کے متعلق پوچھا، پاکستان کی کوئی شخصیت تھی. تو میں نے اندازہ لگایا کہ ان کی دلچسپی ہے اس سرزمین کی طرف. اور گفتگو کا آغاز ہوا. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بھی واقف نہیں تھے. اچھا. نام بھی نہیں سنا تھا. اچھا. کچھ تعارف میں نے عرض کیا، آپ کی کتابوں کے بارے میں بتایا، آپ کی تحقیقات کے بارے میں بتایا. بڑی علمی شخصیت تھی وہ. اچھا. مدینہ منورہ میں ہی قیام فرمائے، آج تک وہیں رہتے ہیں وہ، لیکن بیسیکلی ملک شام کے ہیں. ٹھیک. تو میرے پاس اتفاق سے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کتاب تھی الکشف الشافیہ. اچھا. عربی زبان میں تھی. صحیح. غالباً اس میں ساؤنڈ، اس میں مطلب کہ سائنس پر بھی ڈسکس کی گئی ہے ساؤنڈ کے حوالے سے. اس میں جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ شریعت کے بہت سارے بنیادی اصولوں پر گفتگو کی گئی ہے. وہ تحقیق ہے کہ آپ سنیے کیا ہوا. اچھا جی. لبیک. میں نے عرض کیا کہ ایک کتاب میرے پاس ہے، اگر آپ فرمائیں مسجد نبوی شریف میں آپ کہاں بیٹھتے ہیں تو میں آپ کو پیش کروں. ماشاءاللہ. تو انہوں نے بتایا کہ میں خوقہ ابو بکر ہے اس مقام پر نماز پڑھتا ہوں. ایک جگہ ہے خوقہ ابو بکر. یوں سمجھیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی شریف کی طرف کھلنے والے لوگوں کے گھروں کے سب دروازے بند کروا دیے تھے. ٹھیک ہے. فرمایا سوائے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دروازے کے. تو مسجد نبوی شریف میں جائیں تو باب ابو بکر بھی آتا ہے. اچھا. تو وہیں سے آگے جا کے وہ ان کے جو گھر کی جگہ ہے اسے خوقہ ابو بکر کہا جاتا ہے. مطلب خاص مقام ہے. جی ہاں. ماشاءاللہ. تو میں نے کیا ٹھیک ہے، میں کسی وقت آ کے آپ کو کتاب پیش کروں گا. صحیح. تھوڑی اور گفتگو چلتے رہی. مکتبے میں کتابیں دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں. اب ان کی ذرا تشنگی اور بڑھی. اچھا. تو کہنے لگے کہ میرے پاس گاڑی ہے، آپ چلیں اپنے ہوٹل اور مجھے ابھی وہ کتاب دیں. اچھا. تو میں نے کہا کہ گاڑی سے تو بڑا لمبا روٹ پڑ جائے گا، ہمارا ہوٹل قریب ہی ہے، پیدل آئیے آپ. ٹھیک. تو وہ آئے میرے ساتھ، ان کی کچھ خیر خواہی کی، ہم نے کتاب پیش کی اور وہاں کے جو مقامی اسلامیہ تھے ان سے ملوا دیا. اچھا. کہ ان سے ذرا رابطے میں رہیے گا. صحیح. ٹھیک. ہم لوگ تو کچھ عرصے کے لیے گئے تھے، عمرے کے لیے گئے تھے، واپس آ گئے. وہ جو امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کے گرویدہ ہوئے ہیں، اللہ 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 کہ اللہ، اگر ان کی گاڑی میں بیٹھ کر کوئی شخص امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی بات کر دے تو گاڑی روک کر اسے اتار دیتے ہیں. اللہ اکبر. اتنے عظیم موقع کے خلاف تم بات کرتے ہو. ماشاءاللہ. اور وہ بہت سارا علمی کام آج بھی کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. اب سفر حج پر جب میں گیا تو ان سے ملاقات نہیں ہو پائی کسی وجہ سے، فون پر گفتگو ہوئی ان سے. اچھا اچھا اچھا. اور وہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بھی مرید ہوئے. مرید ہوئے. باقاعدہ خواہش کا اظہار کیا کہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں، اور پیغام بھیجے. تو یہ ہے کہ مطلب کہ امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کو پڑھنے والا اس جہاں میں پہنچتا ہے کہ اس کی پیاس اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. دنیا بھر کے اندر جو ایسے فورم ہیں کہ جو ایک جہاں تعصب نہیں ہوتا، وہاں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ کو آج بھی نظر آئے گا. ملک شام سے ایک بہت بڑی خدمت انجام دی جا رہی ہے. فتاوی شامی کو ایک نئے انداز سے چھاپا جا رہا ہے. امام اہل سنت کے جو حواشی ہیں فتاوی شامی پر، اس کو اس میں شامل کیا گیا ہے. کیا بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ تعالیٰ. مجھ سے میں 2 کویشچن عرض کروں گا کہ جاتے جاتے آپ ان کے ایٹ لیسٹ ہمیں جواب سے نواز دیں.
پہلا تو یہ کہ میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ جیسے مجھے الحمدللہ اسلامی بھائی نے بتایا کہ وہ حج پر گئے تو انہوں نے بتایا کہ نیٹو عرب اسپیکر ہیں، عربک بولتے ہیں، اردو سمجھتے نہیں ہیں، مدنی چینل دیکھتے ہیں، بہت سارے ہیں جی بہت سارے ماشاء اللہ. تو اگر آپ کچھ امام اہل سنت کے اس طرح کے رسائل کا تذکرہ کر دیں ایک دو کہ جو یہ پڑھیں، جو اگر واقف نہیں، جو واقف ہیں ماشاء اللہ وہ تو ہیں، ایک دو اگر آپ ان کے نام بتا دیں، جیسے ابھی آپ نے ایک یہ بولا تو ایک وہ. دوسرا پھر آپ نے یعنی تذکرہ کیا تھا شروع میں دانشور حضرات کا کہ ایک اس طرح کی جو سیکشن ہے، اکیڈمک سیکشن ہے، یہ بھی سر ضیاء الدین کا آپ نے جو پی ایچ ڈی تھے جرمنی سے اور علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی تھے پروبیبلی، وہ بھی اعلیٰ حضرت کی خدمت میں آئے تھے، اس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا تھا. تو کچھ آج اکیڈمک لیول پر یونیورسٹیز میں کچھ اس طرح کا سلسلہ ہے دانشور آج اعلیٰ حضرت کی توجہ کا مرکز؟ میں نے عرض کیا کہ آج بھی جی اہل تحقیق جن کی واقفیت ہو جاتی ہے، دنیا بہت بڑی ہے، سوڈان ایک چھوٹا سا ملک ہے، ایک مثال ہے، لیکن علمی طور پر ایسے وہاں پر مطلب کام ہو رہے ہیں جس کی مثالیں نہیں. تو ہوتا یہ کہ عالمی لیول پر جب مطلب کہ ایک دوسرے فورم سے ارتباط نہیں ہوتا، تعلق نہیں ہوتا، تو لوگ ایک دوسرے کی تحقیقات سے واقف نہیں ہو پاتے. تو جس فورم پر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعارف ہوئے تو لوگوں کو پتا چلا کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عظیم ہستی ہے. پھر دار تھام لیا. میں نے عرض کیا کہ یہ جو فتاوی شامی جو ہے عالم عرب میں ایک مقبول اور مستند کتاب ہے، ماشاء اللہ، اور عصر حاضر میں اس پر ایک نئے انداز میں اس کو شائع کیا جا رہا ہے. 16-17 جلدیں آئی ہیں اور بقیہ آنی ہیں، آدھی کے قریب آئی ہے ابھی. تو شروع کی جلدوں میں تو ان تک پہنچی نہیں تھی. جد الممتاز امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی شامی پر بھی حاشیہ لکھا ہے، مکتبۃ المدینہ نے بھی چھاپا ہے. تو ان لوگوں نے جب امام اہل سنت کے حاشیے سے واقف ہوئے تو اپنے حاشیے اس کتاب کے ضمن میں چیدہ مقامات پر سے شامل کیا. ماشاء اللہ تعالیٰ. الازہر یونیورسٹی سے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر پی ایچ ڈی ہوئی ہے. اچھا، تو کیا اور یونیورسٹیز بھی ایسی ہیں عالم اسلام پاک و ہند کی بہت ساری یونیورسٹیز ہیں، لیول پر، ماسٹر لیول پر، ایم فل لیول پر بہت سارے مقالات لکھے جا رہے ہیں. تو پی ایچ ڈی لیول پر بھی کوئی ترکیب بنی؟ پی ایچ ڈی لیول پر بھی بہت سارا کام ہو رہا ہے، ہو چکا ہے، ہو رہا ہے. ماشاء اللہ. رہی بات یہ کہ ہم نے تو ایک محدود پس منظر میں جی امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرجع الخلائق ہونے پر گفتگو کی ہے. ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، جس کا صرف تعلق ہے علمی حلقوں سے. ٹھیک کہ لوگوں کا سوال کرنا یا علماء کا سوال کرنا یا علماء کے تعلقات بہت ہی یوں سمجھے کچھ بھی بیان نہیں ہوا. صحیح. لیکن معاشرے کے اندر سوال پوچھنے والوں کے علاوہ بھی تو لوگ ہیں. ہاں جی. اور جو دانشور ہیں وہ ہیں، جو مسلم لیڈرز ہیں وہ ہیں، پھر جو عصر حاضر کے جو لوگ جنہوں نے امام اہل سنت کو پڑھا اور نہیں پڑھا تھا تو کیا تھا، اور پڑھا اس کے بعد کیا ہوا، اس کی ایک سے بڑھ کر ایک مثالیں موجود ہیں. تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر مسلسل لکھا جا رہا ہے اور لکھا جاتا رہے گا. یہ خوب ہے، آپ سلسلہ کرتے ہیں اور یعنی پیاس لگاتے ہیں، پھر آخر میں پھر پیاسا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. کنکلوڈ یہی ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت، بلکہ مجھے ایک صاحب کا کمنٹ بھی یاد آ رہا ہے کہ غالباً انہوں نے 17 سال ہو گئے تھے انہیں لکھتے اعلیٰ حضرت پر، کہا کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک سمندر ہے اور ابھی کنارے پر بھی نہیں پہنچا ہوں. تو واقعی سیدی اعلیٰ حضرت کی جو شخصیت گرامی ہے، اتنی اعلیٰ، اتنی عرفہ ہے، میرے امیر اہل سنت کا انتخاب اور اتنی زیادہ آئیڈیل بنانا، ظاہر اس میں وہ انوار ہیں کہ جو آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ تعالی جس کی جھلکیاں، جس کی کرنیں ہماری آنکھوں میں پڑتی رہیں گی، روشنیاں بڑھتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی. Stay tuned with us. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. علم کا چشمہ گواہے معجزہ تحریر میں، علم کا چشمہ گواہے معجزہ تحریر میں. جب قلم تو نے اٹھایا، جب قلم تو نے اٹھایا، اے امام احمد رضا. مدنی انعامات کی بھی مرحبا کیا بات ہے.